دوستو السلام علیکم۔ تو ہم اپنے وعدے کے مطابق آج چلتے ہیں وائرل فیملی کے اگلی سیریز کی طرف، جو ہے ہیپیٹائٹس بی۔ اور ہیپیٹائٹس بی جو ہے وائرل فیملی کا وہ ڈینجر سب ممبر ہے، جو آپ یوں سمجھیں کہ ہیپیٹائٹس اے سے 3 گنا زیادہ خطرناک ہے، جو ہمارے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اب ہیپیٹائٹس بی جو ہے یہ آتا ہے کرونک ہیپیٹائٹس میں یا لانگ ٹرم ہیپیٹائٹس میں۔ اب ہیپیٹائٹس بی جو ہے اس کا جو پیشنٹس میں جو سائن سمٹمس آتے ہیں وہ شروع کے 5 سے 10 سال تک تو مریضوں کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ ہیپیٹائٹس بی میں کوئی سمٹمس ہیں یا نہیں ہیں۔ اور جب آپ لیبارٹری میں آتے ہیں خون دینے کے لیے یا خون کا ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو اس صورت میں پھر ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی ہے اس کو پیشنٹس کو یا نہیں ہے۔ تو دوستو یہ سارے جو ہیپیٹائٹس فیملی کے جو وائرسز ہیں، یہ ان کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ لیور پہ ہوتا ہے۔ اب لیور ہمارا ایک ایسا کام کرتا ہے کہ ایک فیکٹری کی طرح، جو ہمارے جسم کو جتنی بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں لیور میں ہی پروڈیوس ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے نہ صرف لیور ڈیمیج ہوتا ہے ان وائرسز کی وجہ سے، بلکہ ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ لیور کی وجہ سے پھر کڈنی میں بھی ہوگا، ہارٹ میں بھی ہوگا، برین میں بھی ہوگا۔ تو لیور اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر پیشنٹس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں سروائیول کے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کچھ ہم آپ کو تدابیری چیزیں بتائیں گے کہ وہ آپ کریں اور پھر اپنے آپ کو ان وائرسز سے بچا سکیں۔ اب ہیپیٹائٹس بی کو ہم سائلنٹ ڈیزیز بھی کہتے ہیں، کیونکہ کئی سال تک تو اس کے سائن سمٹمز نظر ہی نہیں آتے۔ تو جب آپ لیور جو ہے کسی حد تک جو ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم اس کو سائلنٹ ڈیزیز بھی کہتے ہیں ہیپیٹائٹس بی کو۔ تو اس کے جو علامات آتے ہیں لیور ڈیمیج ہونے کی صورت میں، ان میں سے چند میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ان میں سے جانڈس ہوگی، آپ کے جسم میں پیلا پن سا نظر آئے گا، آپ کی آنکھوں میں پیلا پن نظر آئے گا۔ تو اس کے بعد آپ کے جو لمبس ہیں، جو عضو یا ٹانگیں، ان میں سویلنگ آ جائے گی۔ پھر آپ کے جو پھیپھڑے ہیں، لنگس جس کو کہتے ہیں، ان میں پانی بھر جائے گا۔ پھر آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی، اور اس کا جو ایفیکٹ ہے دوسرا، وہ ڈینجر سا ایفیکٹ ہے، وہ ہے برین فنکشن کو افیکٹ کرتا ہے۔ اب ان ساری صورتحال کے ہونے کے بعد جو ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے اندر ہیپیٹائٹس بی کا وائرس ہے، تو فوراً ہی آپ کو ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے تاکہ آپ ان علامات سے بچ سکیں جتنا جلدی ہو سکے۔ تو دوستو چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف، اور میں آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ ہیپیٹائٹس بی ہے کیا چیز۔ ہیپیٹائٹس بی کامن سیریس لیور انفیکشن ہے، جو ہیپیٹائٹس بی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور لیور کو اٹیک کرتا ہے۔ اب یہ وائرس جو ہے وہ کس طرح سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، وہ بلڈ ٹو بلڈ کے ذریعے ہوتا ہے، اور ایک انفیکٹڈ جو باڈی فلوئڈ ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتا ہے جسم میں، اور ان پروٹیکٹڈ سیکس کی وجہ سے یہ اسپریڈ ہوتا ہے جسم میں، اور ایک ان اسٹیرائل جو نیڈل ہے اس کے یوز کرنے سے بھی یہ ہیپیٹائٹس بی وائرس جو ہے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اور انفیکٹڈ وومن ہو، اس میں اگر پریگننسی ہو جاتی ہے تو وہ جو بیبی ڈیلیور ہوتا ہے اس بیبی میں بھی ہیپیٹائٹس بی وائرس ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے باڈی میں جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ اس وائرسز سے فائٹ کرتا رہتا ہے، جسم میں اس کو کل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب ہیپیٹائٹس بی وائرس جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے اور ہمارے امیون سسٹم کو ڈیفیٹ کر دے، تو پھر اس کنڈیشن میں یہ کرونک ہیپیٹائٹس بی ڈیولپ کر لیتا ہے۔ اب کرونک ہیپیٹائٹس بی جب ڈیولپ ہو گیا تو وہ پھر آپ کے لیور کو سیروسس بھی کر لیتا ہے، اور پھر لیور کینسر بھی پیدا کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر لیور جو ہے اپنا کام کرنا وہ ختم کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے اگر لیور فنکشن نہ کرے تو۔ جیسا کہ پہلے میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہیپیٹائٹس بی جو ہے وہ اکیوٹ پلس کرونک ہے۔
اب ایکیوٹ جو ہے وہ ٹائم آف انفیکشن اس کا ہوتا ہے 6 منتھس. اب اس 6 منتھس ڈیوریشن کے دوران تو ہیپیٹائٹس بی کا وائرس جب جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو ہمارا امیون سسٹم اس کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی صورت میں آپ کو کوئی سائن سمٹمز نظر نہیں آتے. جب پہلی مرتبہ کسی بھی انسان کے جسم میں جب ہیپیٹائٹس بی کا وائرس داخل ہو جائے، وہ ٹائم فریم ودن 6 منتھس ہو تو اس کو ہم ایکیوٹ انفیکشن کہتے ہیں. اور اگر جو وائرس ہے مور دین 6 منتھس تک جسم میں رہے تو اس کنڈیشنز کو ہم کہتے ہیں کرونک انفیکشن اور کرونک ہیپیٹائٹس بی. خوش قسمتی سے 90% جو ہیلدی ایڈلٹ ہوتے ہیں ان میں جو اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں اگینسٹ ہیپیٹائٹس بی کے خلاف، اور انسان جو ہے ہیپیٹائٹس بی سے بچ جاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی جو بیبیز ہوتے ہیں اور ینگ چلڈرن ہوتے ہیں ان میں یہ وائرس اینٹی باڈیز جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتے. تقریباً 90% آف بیبیز اور 50% آف ینگ چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ ہیپیٹائٹس بی کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس نہیں کر پاتے. وہ انفیکٹڈ حضرات جو ودن 6 منتھس آف ڈیوریشن میں اس وائرس کے خلاف اگر اپنے اینٹی باڈیز پروڈیوس نہیں کر پائے یا ان کو ختم نہیں کر پائے تو یہ وائرس ان کے جسم میں لائف ٹائم تک وہ رہتا ہے، اور اس کو پھر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کرونک ہیپیٹائٹس بی. جو کرونک کیریئرز حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی ہیلدی لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں، لیکن ان میں ایک سیریس قسم کا ایک رسک ہوتا ہے آگے چل کے ان کی لائف میں، کیونکہ وہ وائرس جو ہے وہ سائلنٹلی اور کنٹینیوسلی وہ لیور کو اٹیک کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا جو سمٹمز ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے. لیور جو ہے ایک امپورٹنٹ آرگن ہے جسم میں جو ہماری مدد کرتا ہے فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں اور نیوٹرینٹس کو ایبزارب کرنے میں اور انفیکشن کو ریزسٹ کرنے میں. ہمارے جسم کے جتنے بھی ویسٹ ہوتے ہیں اور یا پوائزنس ہوتے ہیں ان کو جسم سے خارج کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، اور کتنے پروٹینس ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں جو ہمارے بلڈ کلوٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو ہمارے جسم میں اگر لیور فنکشن کرنا چھوڑ دے تو انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. ہیپیٹائٹس بی کا جو ہائی رسک پیپلز ہوتے ہیں وہ ان میں سے زیادہ تر ہیلتھ کیئر ورکرز ہوتے ہیں، جو ایمرجنسی پرسنل ہوتے ہیں، یا جو جیل میں جو اسٹاف ہوتا ہے یا جو پرزنرز ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے ہائی رسک پایا جاتا ہے. اور جو ڈرگ یوزرز ہوتے ہیں یا مین ٹو مین سیکس کرتے ہیں لوگ، ان میں یہ زیادہ تر ہائی رسک ہوتا ہے. اور ٹیٹو بنانے میں جو لوگ کافی ٹیٹو بناتے ہیں بازو میں یا جسم میں، تو اس میں بھی یہ ہائی رسک ہوتا ہے ہیپیٹائٹس بی. اس لیے بلڈ ٹیسٹ کروانا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے ہیپیٹائٹس بی میں مبتلا رہے تھے یا نہیں رہے، یا پھر ایکیوٹ ہیپیٹائٹس بی کا آپ کو اٹیک ہوا ہے یا نہیں، یا پھر آپ ریکور ہوئے ہیں جو پہلے آپ کو انفیکشن ہو چکا ہے، یا ابھی آپ اس کے خلاف امیون ہو چکے ہیں. اور دوسرا اس ٹیسٹ کروانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو کرونک ہیپیٹائٹس میں جا چکے ہیں یا ابھی ایکیوٹ میں فیس میں ہیں. ٹیسٹ میں پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیپیٹائٹس بی کے خلاف امیون ہیں، کیونکہ آپ نے ویکسین کروایا ہوا ہے. اگر آپ کے ٹیسٹ میں یہ آتا ہے کہ آپ ہیپیٹائٹس بی میں انفیکٹڈ نہیں ہیں، تو یہ یاد رکھ لیں کہ آپ ابھی تک ہائی رسک پر ہیں، اور اس کے لیے آپ کو جلد سے جلد جو ہے ہیپیٹائٹس بی کا ویکسین کروانا چاہیے. ہیپیٹائٹس بی ٹیسٹ کروانے کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، اور وہ تینوں ضروری ہوتے ہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے، کیونکہ ان کے بنا پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ہیپیٹائٹس بی ہے یا نہیں ہے. ان میں پہلا جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ یہ ضروری ہوتے ہیں آپ کو جاننا، کیونکہ یہ تینوں پارٹ امپورٹنٹ ہیں. تو ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن پہلا ٹیسٹ پارٹ ہوتا ہے اس کا، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے
یا نیگیٹو ہے۔ دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹی باڈیز۔ اب اس ٹیسٹ کے پازیٹیو ہونے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ امیون ہیں ہیپیٹائٹس بی کے خلاف۔ اور اس ٹیسٹ کا جو تیسرا اور آخری ہے وہ ہے ہیپیٹائٹس بی کور اینٹی باڈیز۔ اگر یہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایکسپوزڈ ہیں ہیپیٹائٹس بی کے لیے۔ تو اس صورت میں آپ کو فوراً ہی اپنے ڈاکٹر سے جا کے ایڈوائز لینی ہے کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ یہ ہیپیٹائٹس جو کور اینٹی باڈیز ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں۔ اگر نیگیٹو ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ کرونک ہیپیٹائٹس بی میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ریگولر چیک اپ کرواتا رہے ہر 6 مہینے میں اپنے جو لیور اسپیشلسٹ ہے اس سے۔ تو اب ڈاکٹر کیا کرتا ہے، اس کا فزیکل ایگزام کرے گا، پھر کچھ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ جو لیور ریلیٹڈ ہیں وہ کروائے گا، پھر الٹرا ساؤنڈ کروائے گا لیور کا، اور پراپرلی آپ کے جو لیور کی پوزیشن ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کرونک ہیپیٹائٹس بی کے کیریئرس ہیں ان کے لیے۔ اور جو وہ حضرات جن میں ایکیوٹ ہیپیٹائٹس بی ہو گیا ہے تو ان کو جنرلی کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ بیڈ ریسٹ کریں اور مینیج کریں جو ان کو سمٹمز ہو چکے ہیں اس وقت کے حساب سے، کیونکہ باڈی میں ہمارے جو ایک امیون سسٹم ہوتا ہے وہ اس ایکیوٹ کنڈیشن ہیپیٹائٹس بی وائرس کے خلاف فائٹ کرتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے، اور کوئی ایکیوٹ ہیپیٹائٹس بی کا کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ وہ حضرات جن کو کرونک ہیپیٹائٹس بی انفیکشن ہو چکا ہے وہ آپ اپنی لائف اسٹائل کو چینج کر لیں اور اپنی ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں اور اپنے لیور کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ اوائڈ کر کے اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں، جن میں الکوہل کا یوز ہے اور اسموکنگ کا یوز ہے۔ یہ دونوں جو الکوہل اور اسموکنگ ہے یہ بڑے ایکسٹریملی ہارمفل ہیں لیور کے لیے، خاص طور پہ ان کے لیے جن کو ہیپیٹائٹس بی کرونک ہو چکا ہے۔ کوئی خاص اسپیشل ڈائٹ نہیں ہے ان حضرات کے لیے جن کو کرونک ہیپیٹائٹس بی ہو چکا ہے، تو آپ ہیلدی جو ایٹنگ ہے وہ کریں اور ویل بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں، لو فیٹ ہو اس میں، اور پلینٹی آف ویجیٹیبلز یوز کریں، اور جو شیل فش ہے اس کے کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں اور وہ زیادہ ہارمفل ہوتے ہیں آپ کے لیور کے لیے۔ ہیپیٹائٹس بی کے جو پریونشن ہے اس میں سب سے جو ٹاپ پہ ہے وہ ہے ویکسینیشن۔ ویکسینیشن کے بنا 90% جو انفینٹ ہیں وہ اس وائرس کو کرونک انفیکشن میں ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ہیپیٹائٹس بی ویکسین جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے سیفیسٹ اور ایفیکٹو ویکسین، اور اس کے لگوانے سے آپ ہیپیٹائٹس بی سے بچ سکتے ہیں۔ ویکسین کا فائدہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو وہ نان انفیکٹڈ ہوتے ہیں ہیپیٹائٹس بی وائرس سے۔ اب جو وہ لوگ جو ایکیوٹ یا کرونک ہیپیٹائٹس بی میں آلریڈی چلے گئے ہیں تو ان کے اوپر ویکسین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی لیے جو نان انفیکٹڈ لوگ ہیں ان میں ویکسین جو ہے وہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کا ویکسین جو ہے ہر جگہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، فارمیسیز میں ہوتا ہے، ہاسپٹلس میں ہوتا ہے، کلینکس میں اویلیبل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ریکمنڈ ہوتا ہے ہر بیبیز میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جو چلڈرین اپ ٹو دا ایج آف 18 ایئرس تک ہیں ان میں ریکمنڈ ہے، اور جو ایڈلٹ ہیں اسپیشلی وہ جو ہائی رسک گروپ میں رہتے ہیں ان کے لیے ہیپیٹائٹس بی کا ویکسین جو ہے وہ انتہائی مفید ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو پریونٹیو میئرز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا نیڈلز جو ہے وہ شیئر نہ کریں، یا ریزر جو ہے وہ شیئر نہ کریں، نیل کلپر سے وہ اس کا کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں، ٹوتھ برش کا جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں، یا پھر جو لڑکیاں اپنا کان چھدواتی ہیں یا ہول کرواتی ہیں کانوں میں تو وہ بھی اسٹیرائل جو سرنج ہو یا نیڈل ہو اس سے کروائیں، یا پھر آپ جب ٹیٹو بنواتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو جو نیڈل یوز کریں وہ اسٹیرائل نیڈل ہو، تو آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہیپیٹائٹس بی کے اسپریڈ ہونے سے۔ اور وہ خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں وہ ہیپیٹائٹس بی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں ڈیلیوری سے پہلے، تاکہ
جو انفیکٹڈ خواتین ہوتی ہیں ان کا جو انفیکشن ہے ہیپیٹائٹس بی کا وہ بچے میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ وہ خواتین جن میں ہیپیٹائٹس بی ہے اور وہ پریگننٹ ہیں تو ان کے لیے تمام ضروری یہ ہے کہ جس وقت وہ ڈیلیوری روم میں ہوں یا آپریشن روم میں ہو تو ڈاکٹر کو پتہ ہو کہ وہ انفیکٹڈ ہے، اور جب بیبی ڈیلیور ہو تو اس وقت ہی فوراً ان کو ایک ہیپیٹائٹس بی کا ویکسین جو ہے بچے کو لگائیں، اور ایک شاٹ جو ہے ہیپیٹائٹس بی امیون گلوبولن کا بھی لگوائیں تاکہ بیبی کو کرونک انفیکشن ہونے سے بچایا جا سکے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک، تب تک آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔